ناول ہے جان بحرام بائی سیم آصف، ایپیسوڈ نمبر 30۔ زوبیہ ایاز سے اپنا بدلہ لیتی سیدھا اپنے گھر آئی۔ آج اس کا اتنے سالوں کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ وہ پرسکون سی بیٹھی سگریٹ کی کش لگا رہی تھی جب اچانک اسے اپنی ناک کے پاس کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا تو اس نے ہاتھ لگا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اپنی انگلیوں پر لال رنگ دیکھ کر زوبیہ پریشان ہوئی اور پھر وہ اٹھتی سیدھی واش روم گئی اور خود کو شیشے میں دیکھا تو حیران ہوئی۔ زوبیہ کی ناک سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا منہ دھویا تو ناک سے خون بہنا بند ہو گیا۔ پھر وہ فوراً ہاسپٹل گئی اور ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ ڈاکٹرز اس کے کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ زیادہ سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں اور سگریٹ کی وجہ سے ہی اسے کینسر بھی ہے، وہ بھی لاسٹ اسٹیج۔ زوبیہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے الٹے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جب ایک ڈاکٹر اندر آیا اور اس کے پاس کھڑا ہوا۔ مس زوبیہ، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور ہاسپٹل آیا ہے؟ دوست یا فیملی ممبر؟ نہیں، میری فیملی سب آؤٹ آف کنٹری گئی ہیں، میں یہاں اکیلی ہوں آج کل۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر زوبیہ نے پریشانی سے جواب دیتے سوال کیا تو ڈاکٹر کچھ خاموش ہوا۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے ایک گہری سانس لی۔ مس زوبیہ، آپ کو کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ اسٹیج، اور مجھے افسوس ہے کہ اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے زوبیہ ہلکا سا مسکرائی تو ڈاکٹر پریشان ہوا۔ مس زوبیہ، آر یو اوکے؟ عموماً یہ خبر سن کر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور آپ خوش ہو رہی ہیں۔ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں میں نہیں جانتی، مگر میں اس لیے خوش ہوں کہ میں نے آج ہی اپنی لائف کا مقصد پورا کیا ہے۔ اب یہ زندگی میرے لیے ایک ٹریش سے زیادہ کچھ بھی نہیں، جلد ختم ہو جائے تو ہی بہتر ہے۔ زوبیہ کی بات ڈاکٹر کو سمجھ تو نہ آئی، مگر وہ خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ زوبیہ نے بس ایک دعا کی اس وقت کہ اس کی موت سے پہلے اسے اپنا بھائی سہیل مل جائے، وہ اسے بڑی بہن کی طرح ایک بار گلے لگا لے۔ بس ٹرپ ختم ہونے کے بعد زوبیہ اپنے گھر آ گئی اور اپنی موت کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ ایاز کی موت کے بعد سے زرخان نے زرمینہ بیگم کو نہیں بلایا تھا۔ وہ سب کو بلا رہا تھا، سب سے اچھے سے بات کر رہا تھا، مگر زرمینہ بیگم سے بات نہیں کر رہا تھا۔ جب زرمینہ بیگم خود کوئی سوال کرتی تو وہ بس ٹو دا پوائنٹ جواب دے دیتا۔ اس وقت بھی سب لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زرمینہ بیگم بار بار زرخان کو دیکھ رہی تھی، جو ان کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے بھی انہیں اگنور کرتے ناشتہ کر رہا تھا۔ اپنے لاڈلے کا خود سے موڈ خراب ہوتے دیکھ کر زرمینہ بیگم کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ بحرام بھلے ان کا سگا بیٹا تھا، مگر زرخان ان کی دنیا تھا۔ زرخان بیٹا، جو ہوا بھول جاؤ، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز ناشتے کا ماحول مت خراب کریں۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ جب دائمہ بولیں تو زرخان ان کی بات کاٹتا بولا تو دائمہ خاموش ہو گئیں۔ آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ مما، مجھے مجبور مت کریں کہ میں خود کو کچھ کر لوں، پلیز ناشتہ کریں۔ زرمینہ بیگم کو ناشتہ نہ کرتے دیکھ کر زرخان غصے سے بولا تو زرمینہ بیگم نے فوراً جواب دیا، جس پر زرخان غصے سے بولا تو زرمینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ زرخان بھائی، پلیز موم کو معاف کر دینا۔ سوری شہزادی، یہ میرے بس میں نہیں۔ زرمینہ بیگم کو افسردہ دیکھتے ادا اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھی اور سیدھا آ کر زرخان کے پاس کھڑی ہوئی تو زرخان نے اس کی طرف دیکھا، جس پر ادا معصوم شکل بناتی منت بھرے انداز میں بولی تو زرخان نے فوراً جواب دیا، جس پر ادا نے ایک مان سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا، مگر بولی کچھ نہ۔ پھر مروہ بھی اپنا ناشتہ چھوڑتی اٹھی اور آ کر زرخان کے پاس کھڑی ہوئی اور افسردہ سی شکل بنائی۔ مان جاؤ نا زرخان۔ تالیہ بھی اٹھتی زرخان کے پاس آتی بولی، ہاں زرخان مان جائے نا پلیز۔ صفا بھی فوراً بولی تو زرخان نے مرجان کو دیکھا، جو مزے سے ناشتہ کر رہی تھی۔ کیا تم مجھے کچھ نہیں بولو گی؟ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے میرا بھائی میرے کہے بغیر سب سن لے گا اور مان جائے گا۔ زرخان کے سوال پر مرجان ایک مان سے بولی تو زرخان نے گہری سانس لی۔ میرے ہی گھر میں مجھے نیند کی گولیاں دے کر سلایا گیا اور میرے دشمن کو بلایا گیا۔ مجھے اس بات سے مسئلہ نہیں، میں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اگر وہ مما کو کچھ کر دیتا تو کیا اس کے بعد بھی مجھ سے تم سب یہی کہتی؟ تو ہم آپ کو کہتے ہماری طرف سے بھی ایک گولی ایاز کو مار دو، مگر موم کو معاف کر دو، ان کی غلطی نہیں، وہ ان کا شوہر ہے، کیسے دور رہ سکتی ہیں؟ آپ بھی تو سمجھو۔ زرخان کے سوال پر ادا فوراً بولی تو زرخان ہلکا سا مسکرایا۔ کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے بھائی؟ میں میری بیوی سے ایک منٹ دور نہیں رہ سکتا، نہ میری بیوی مجھ سے دور رہ سکتی ہے، تو پھر میں یہ کیسے کہہ دوں کہ موم میرے ڈیڈ سے دور رہ سکتی ہیں؟ ان کے بیچ بھی تو وہی رشتہ ہے جو میرے اور ادا کے۔ زرخان کے سوال پر بحرام فوراً بولا تو سنان، عادل اور سہیل نے بھی حامی بھری۔ مینا، مینا، جی سر۔ بحرام کی بات سنتے زرخان چلاتا بولا تو مینا بھاگ کر زرخان کے پاس آئی۔ اپنا سامان باندھ لو، میں تمہیں اس نوکری سے نکال چکا ہوں۔ پر سر، خاموش۔ اگر تم ایک دفعہ پیسے لے کر مجھے نیند کی گولیاں دے سکتی ہو تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ اپنا اس مہینے کا جو بھی حساب ہوگا مما سے لے کر جانا اور دوبارہ اپنی شکل بھی مجھے مت دکھانا۔ زرخان کی بات پر مینا نے کچھ کہنا چاہا جب زرخان نے درستگی سے اس کی بات کاٹی
اور پھر اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو مینا سر جھکاتے چلی گئی۔ پھر زرخان نے اپنی کرسی زرمینہ بیگم کی طرف کھسکائی اور ان کی پلیٹ سے آملیٹ لیتا انہیں کھلانے لگا، جس پر زرمینہ بیگم خاموشی سے کھانے لگی۔ میں آپ سے ناراض نہیں تھا، مجھے بس غصہ تھا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا مما۔ زرخان کی بات پر زرمینہ بیگم نے روتے ہوئے زرخان کو گلے سے لگایا۔ مما، آپ کے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تو ہم کون ہیں تمہارے؟ اور یہ لومڑی کون ہے؟ زرخان کی بات سنتے تالے تب کر بولی تو صفا نے خود کے لیے لومڑی سنتے منہ بنایا، جبکہ باقی سب لوگ ہنسنے لگے۔ تم بھوتنی ہو میری، اور یہ لومڑی نہیں، میرا گردہ، کلیجہ، پھیپھڑا، دل سب ہے۔ تالیہ کی بات پر زرخان فوراً بولا تو تالیہ نے اسے گھورا، جس پر زرخان ہلکا سا مسکرایا۔ زرخان، ہم سب واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم، صفا اور موم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ بھائی، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میری جاب یہاں پر ہے۔ سنان کی بات سنتے زرخان فوراً بولا تو سب لوگ خاموش ہوئے۔ تم اسٹاک مارکیٹنگ کرتے ہو اور ٹریڈنگ تو فون یا لیپ ٹاپ پر ہوتی ہے۔ تم ہمارے ساتھ ایزیلی جا سکتے ہو اور چاہو تو خانزادہ اسپورٹس بھی جوائن کر سکتے ہو، مسئلہ نہیں۔ سب کو خاموش دیکھتے بہرام فوراً بولا تو زرخان نے منہ بنایا، سوری، آئی ایم ناٹ اے بزنس پرسن، مجھ سے بزنس نہیں ہوتے۔ ہاں، میں پاکستان اسٹاکس بھی جوائن کر سکتا ہوں اور اٹلی اسٹاکس تو ہیں میرے پاس۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم کل کی فلائٹ کروا لو واپسی کی۔ زرخان کی بات پر سب لوگ مسکرائے، تبھی سہیل بولا، جس پر زرخان نے ہاں میں سر ہلایا، فلائٹ کی مینٹیننس چل رہی ہے، وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی تو ہم واپس چل لیں گے، تب تک میں یہاں سے اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کر لوں گا، مگر پاکستان میں رہوں گا کہاں؟ بہرام ولا میں، اور کہاں رہنا ہے؟ ہاں، اور پھر میرے بچوں کی شادی بھی دھوم دھام سے کر دوں گی۔ زرخان کے سوال پر بہرام فوراً بولا تو زرمینہ بیگم نے بھی مسکراتے جواب دیا، جس پر سب لوگ مسکراتے ناشتہ کرنے لگے۔ آج سب لوگ پاکستان واپس آ رہے تھے۔ زرخان بھی اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کرتا پاکستان شفٹ ہو رہا تھا۔ پاکستان کے کچھ اسٹاکس وہ پہلے ہی خرید چکا تھا اور اپنا ایک چھوٹا سیٹ اپ بٹھا کر اب پاکستان جا رہا تھا۔ سب لوگ تیار کھڑے تھے، جبکہ آج بھی مروہ لیٹ تھی۔ مروہ آتے ہوئے تو ساجدہ بیوی کو منانے میں ٹائم لگا تھا، اب کیوں ٹائم لگا؟ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سی لپسٹک لگاؤں۔ زرخان کی بات پر مروہ مسکراتے بولی تو زرخان نے صفا کو دیکھا جو ہلکا سا مسکرائی۔ پھر سب لوگ گاڑی میں بیٹھتے ایئرپورٹ پہنچے۔ سب لوگ اس بات پر بہت خوش تھے کہ وہ لوگ اب پاکستان رہیں گے، زرخان، صفا اور زرمینہ بیگم کے ساتھ، مگر اس بات سے سب ہی انجان تھے کہ پاکستان پہنچنے کے بعد ان کا ایک فیملی ممبر بہت جلد ان سے جدا ہو جائے گا۔ چند ہی گھنٹوں میں سب لوگ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ لینڈ کر گئے، جہاں بہرام کی گاڑیاں ان سب کو لینے آئی تھیں۔ سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھتے بہرام ولا پہنچے تو زرمینہ بیگم کو بہرام کا گھر بہت پسند آیا۔ موم، آپ کو پتہ ہے یہاں کی لائٹس بہرام کی آواز سے چلتی ہیں، دکھائیں نا بہرام موم کو؟ ادا مسکراتے ہوئے بولی تو زرمینہ بیگم بھی مسکرائی۔ پھر ادا مڑتی بہرام سے بولی تو بہرام بھی ہنسنے لگا۔ لائٹس آن۔ بہرام کے بولنے پر سب لائٹس آن ہوئیں تو ادا نے خوشی سے زرمینہ بیگم کو دیکھا، جس پر زرمینہ بیگم بھی مسکرانے لگیں۔ تبھی زوبیہ اندر آئی۔ ویلکم بیک ایوری ون۔ زوبیہ کی بات پر سب لوگ اسے دیکھتے مسکرائے۔ تبھی زوبیہ آگے بڑھتے زرمینہ بیگم کے گلے لگی اور پھر اس نے حنان کو پیار کیا۔ کیا تم سچ میں میری بڑی بہن ہو؟ سہیل کے سوال پر زوبیہ نے پریشانی سے زرمینہ بیگم کو دیکھا تو زرمینہ بیگم بھی مسکرائیں۔ ہاں، میں تمہاری سگی بڑی بہن ہوں۔ سہیل، زوبیہ کے حامی بڑھنے پر سہیل فوراً سے آگے بڑھتا اس کے گلے لگا تو زوبیہ نے اسے پیار کیا۔ تبھی زرمینہ بیگم نے مرجان کو اشارہ کیا تو مرجان آگے بڑھی۔ مجھے میری بھابھی بہت پسند ہے۔ زوبیہ کی بات پر سہیل بھی ہلکا سا مسکرایا تو زوبیہ نے مرجان کو گلے لگایا۔ مرجان جیسے ہی زوبیہ سے دور ہوئی تو ادا بھاگ کر آتی زوبیہ کے گلے لگی، جس پر زوبیہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر اس نے ادا کو پیار کیا تو زوبیہ کی نظر صفا پر پڑی۔ تم یہاں کیسے باربی ڈول؟ زرخان آئے تھے تو میں نے بھی آنا ہی تھا، آپی وہاں اکیلے کیسی رہتی؟ زوبیہ کے سوال پر صفا فوراً بولی تو زوبیہ حیران ہوئی، زوبی، صفا اور زرخان نے شادی کر لی ہے؟ او مائی گاڈ سر، یو چیٹڈ می! دھرما کی بات پر زوبیہ زرخان کو دیکھتے بولی تو زرخان نے اپنے گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر مسکرایا۔ ہائے ظالم، تمہاری 4 دن کی زندگی ہی تو مانگی تھی، دے دیتے تو کیا جاتا تھا؟ مجھے بوڑھی عورتوں سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ ہاؤ مین، میں بوڑھی تو نہیں ہوں۔ زوبیہ کی بات پر زرخان فوراً بولا تو زوبیہ نے منہ بناتے جواب دیا، جس پر زرخان ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا چلو پھر ایک کام کرو، اپنی 4 دن کی زندگی میں سے مجھے ایک رات ہی دے دو، سوری، آئی ایم ناٹ اویلیبل۔ زوبیہ کے ڈرامہ کر کے بولنے پر زرخان تیوری چڑھا کر بولا تو زرمینہ بیگم مسکرانے لگیں۔ تبھی ادا زوبیہ کے پاس آئی۔ عادی بھائی، سنان بھائی اور سہیل بھائی ابھی فری ہیں، آپ ان سے پوچھ لو۔ ادا کی بات پر جہاں زرخان کا کہکا لگا وہیں زوبیہ کو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ ریلیکس، میری بیگم تمہاری ڈبل میننگ باتیں نہیں سمجھتی، تو اسے سمجھاؤ پلیز۔ بہرام کی بات پر زوبیہ فوراً بولی تو ادا کا منہ بنا، میں کیا نہیں سمجھتی، مجھے سب پتا ہے۔ اچھا ادا جاؤں تو بتاؤ آپ کو کیا پتا ہے؟ ادا کی بات سنتے زوبیہ فوراً بولی تو ادا نے کسی رازدار کی طرح منہ کے آگے ہاتھ رکھا، یہی کہ آپ کو لوڈو کھیلنے کے لیے پلیئر چاہیے۔ ادا کی بات سنتے زوبیہ کا کہکا ہوا میں گونجا،
جبکہ باقی سب نے ہنسی دبائی۔ جائے میں بات نہیں کرتی، میں ناراض ہوں۔ ادا کے منہ بنانے پر زوبیہ نے آگے بڑھ کر ادا کے گال پر کس کی تو ادا نے جھٹکے سے بحرام کو دیکھا جو اسے ہی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ادا بھاگ کر اپنا بیگ لیتی اپنے کمرے میں گئی تو سب لوگ ہنستے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ زرخان اور صفا جیسے ہی اپنے کمرے میں آئے تو زرخان نے پیار سے صفا کا ہاتھ پکڑا اور اس پر کس کی۔ صفا تم میرے ساتھ خوش تو ہو نا؟ میں بہت خوش ہوں زرخان۔ زرخان کے سوال پر صفا فوراً بولی تو زرخان ہلکا سا مسکرایا۔ پھر صفا اپنا ہاتھ چھڑاتے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جیسے ہی صفا کپڑے بدل کر نکلی تو زرخان نے بھی کپڑے بدل دیے۔ زرخان جیسے ہی واش روم سے باہر آیا تو اس کی نظر صفا پر پڑی جو ڈریسنگ کے آگے کھڑی اپنے بازوؤں پر لوشن مل رہی تھی۔ زرخان مسکراتے ہوئے صفا کے قریب آیا تو صفا زرخان کے ارادے سمجھتے مڑی اور فوراً سے زرخان کے منہ پر لوشن لگایا۔ زرخان آپ کی اسکن بہت رف ہو رہی ہے، لوشن لگایا کریں۔ بیگم آپ کو کس لیے لایا ہوں، لگا دیا کرو، صفا زرخان کے منہ پر لوشن لگاتے بولی تو زرخان نے فوراً جواب دیا میں بہت تھک گئی ہوں، اوکے گڈ نائٹ۔ صفا بولتی فوراً مڑی تو زرخان نے اس کا بازو پکڑا۔ آپ اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ لوشن لگا کر آپ چھوٹ گئی ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ زرخان کی بات پر صفا کا منہ بنا۔ پھر زرخان نے صفا کا بازو کھینچتے اپنی طرف کیا تو صفا نے نفی میں سر ہلایا، جس پر زرخان مسکراتا صفا کی نفی کو نظر انداز کرتے اس کے ہونٹوں پر جھکا تو صفا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ صفا کی حالت گیر ہوتے دیکھ کر زرخان نے فوراً اسے آزادی بخشی، جس پر صفا لمبے لمبے سانس لیتی زرخان کے سینے سے لگی۔ میری جان ابھی تو شروعات ہے، مجھے نیند آئی ہے، گڈ نائٹ۔ ابھی زرخان بول ہی رہا تھا کہ صفا فوراً بولتی بھاگ کر بیڈ میں گھستی، چادر منہ تک اوڑھتی سو گئی۔ جبکہ زرخان اپنی ہنسی دباتا بیڈ پر آ کر لیٹا اور پھر اس نے صفا کو اپنے حصار میں لیتے آنکھیں موند لی۔ دوسری طرف بحرام جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا ادا کو بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر ادا نے بحرام کو انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو بحرام فوراً سے ادا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جی جانم حکم کریں، آپ کو پتہ ہے صفا نے بتایا زرخان بھائی نے اسے شادی کے تحفے میں ایک پلاٹ دیا ہے، وہ بھی سی فیسنگ۔ تو بحرام کے مسکرا کر بولنے پر ادا منہ بناتے بولی تو بحرام نے سوال کیا تو آپ نے تو آج تک مجھے کبھی کچھ نہیں دیا اور شادی کا گفٹ بھی نہیں دیا، تو آپ کو سی فیسنگ پلاٹ چاہیے؟ بحرام کے سوال پر ادا فوراً بولی تو بحرام نے ایک اور سوال کیا جس پر ادا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے بھی شادی کا گفٹ چاہیے، مجھے بھی سب کے بیچ میں شو آف کرنا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ گفٹ کیا ہے۔ جیسے صفا نے سب کو بتایا ویسے ہی، ٹھیک ہے، میں آپ کو جلد ہماری شادی کا گفٹ دوں گا، سچی؟ ادا کی بات سنتے بحرام فوراً بولا تو ادا خوش ہوتی بولی، جس پر بحرام نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا تو ادا فوراً بحرام کے سینے سے لگی۔ بحرام آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ تو میں ہوں۔ ادا کی بات پر بحرام فوراً بولا تو ادا کھلکھلائی، اس بات سے انجان کہ آنے والے دن کا سورج اس کے لیے کون سی بری خبر لانے والا ہے۔